بن کے رہتے ہیں. اسٹوڈنٹ لائف میں بال کیسے ہونے چاہیے؟ میرے خیال میں تو میرے بھائی اسٹوڈنٹ لائف میں تو ٹینڈ کروانی چاہیے, بالکل بالوں کے چکروں سے باہر نکلے. مدارس میں آپ دیکھتے ہیں چھوٹے چھوٹے بال کروا دیتے ہیں, ایون آپ فوج میں چلے جائیں, پولیس میں چلے جائیں, وہ کیونکہ بالوں, وہ ایک زمانہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ لوگ بالوں کے ساتھ کھیلتے بہت زیادہ ہیں. میں نے تو ابھی تک چھوٹے چھوٹے بال رکھے ہیں. یہ تو ابھی میں نے مطلب وہ چونکہ دین یہاں سارا گیٹ اپ میں گھسا ہے, تو تب یہ میں نے اس رمضان میں یہ زلفیں رکھ لی ہیں. ہاں, اور یہ سمجھ لیں ایک جانور ہے جو میں نے پالا ہوا ہے. اس کا ایک پورا ایک ظاہر ہے یہ ایک بہت بڑی ایک مصیبت ہے اتنا زیادہ بال رکھنا. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ آسان کام ہے؟ اس کو ریگولرلی آپ کو دھونا پڑتا ہے اور پھر اس کی صفائی کا خیال رکھنا پڑتا ہے. تو یہ ایک مشکل کام ہے بال رکھنا. یہ آپ پیرلر میں ایک کام آپ نے وہ ایک سنبھالا ہوا ہے سمجھ لیں, ٹھیک ہے. تو آپ بال کانوں تک اور اس طریقے سے اتنے لمبے بھی رکھ سکتے ہیں کہ کندھوں تک وہ ٹچ کریں, سنت ہے. اور نبی الاسلام نے حج اور عمرے کے موقع پر حلق کروایا ہے. عام حالت میں آپ بال رکھتے تھے. باقی صحابہ کرام سے ثابت ہے کہ انہوں نے سر منڈایا بھی ہے. ابو داؤد میں حدیث ہے, مولا علی علیہ السلام تو سر کے بال نہیں رکھتے تھے. وہ کہتے ہیں جب سے میں نے نبی علیہ السلام سے سنا ہے کہ جس کا بال غسل میں خشک رہ جائے تو اسے عذاب دیا جائے گا, تو میں نے اپنے سر کے ساتھ دشمنی کی اور سر کے بال منڈوا دیے. بڑی مہربانی مولا علی نے ایک کام کیا ہے تاکہ یہ جو مولویوں نے یہ جو ان بالوں کے اندر بھی دین گھسایا ہوا تھا وہ نکل گیا. اب یہ جو آپ کو پتہ ہی ہے نشانی بنی ہوئی ہے, آپ دیکھتے نہیں ہیں کس طرح انہوں نے پگڑی اور داڑھی کو یعنی ایک نشانی بنائی ہوئی. یعنی آپ پگڑی داڑھی پہن لیں, داڑھی بھی پہن لیں, رکھنی نہیں پہن لیں تو بس تسی اولیاء اللہ ہو, ٹھیک ہے. وہ ہمارے فرحان بھائی مجھے بتا رہے تھے کہ انہوں نے بال بڑے رکھے ہیں, تو وہ کہتے ہیں رکشوں والے بھی سلام کرنا شروع ہو گئے تھے. وہ کہتے کوئی شاہ جی آ گئے, نظارہ ہے روب تو پڑتا ہے نا, آپ نے بال لمبے لمبے رکھے ہوئے ہوں, ٹھیک ہے, سر پہ ٹوپی بھی نہ ہو, لوگ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کوئی تارک کو دنیا ہو گیا ہے, مطلب کوئی ولی ہے, کوئی بزرگ ہے. تو ولی بزرگ تو بننے کا یہی طریقہ ہے. آپ وہ سری سری روی شنکر کو دیکھیں کتنا خوبصورت, یہاں جس کا ڈاکٹر ذاکر نائک سے وہ مناظرہ ہوا تھا, کتنا سافٹ وہ بولتا ہے, داڑھی بھی ماشاءاللہ اس کی مٹھی, زلفیں بھی رکھی ہوئی, سب کچھ. تو اگر شکل و صورت میں فیصلے ہونے ہیں تو مجھے بتائیں کتنے مسلمان اتنے خوبصورت ہیں. اس طریقے سے آپ یہودیوں کو جا کے دیکھ لیں. اسی لیے مسلم شریف میں حدیث ہے اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا, دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے. ہاں, شکلوں پہ نہیں فیصلے ہونے. شکل پہ کیوں فیصلہ ہونا ہے؟ شکل تو اس نے بنائی ہوئی ہے آپ کی. کسی کو خوبصورت بنایا, کسی کو بدصورت بنایا, ٹھیک ہے, کسی کو کالی رنگت کا بنا دیا, کسی کو گوری رنگت کا بنا دیا. تو یہ تو اس کے فیصلے ہیں میرے بھائی. بہرحال آپ گیٹ اپ کی بجائے جو ہے نا, وہ میں کہتا ہوں کہ آپ دنیا تو اپنی نہیں سنوار سکتے, کوشش کریں تو سنور بھی جائے گی, این ممکن ہے نہ سنورے, لیکن آخرت جو ہے نا وہ آپ کے ہاتھ میں ہے. اسی لیے اللہ نے آخرت کا جب بھی ذکر قرآن میں کیا نا تو بار بار کہا اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. دنیا میں کہیں یہ بات نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ اپنی مرضی بھی کرتا ہے آزمائش میں ڈالنے کے لیے. آخرت میں یہ نہیں ہوگا کہ جس نے دنیا اللہ کی مرضی کی گزاری اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کہ نہیں میں تو انہوں آزمائش ہی پاواں گا, تھوڑا ہی پھیرا تے تو لانا پڑے گا میرے کہنے سے. نہیں, دنیا میں ایسے ہوگا کہ آپ سب کچھ ہیپی ہیپی چل رہا ہے, اچانک آپ کے اوپر مصیبت آ جائے گی کیونکہ اللہ نے آزمانا ہے. تو پھر بندہ بعض اوقات بندے کو خیال آ سکتا ہے یار دنیا میں بھی اتنی محنت کی, اینڈ پہ تو یہ ہو گیا میرے ساتھ, تو آخرت میں بھی کہیں ایسا ہی نہ ہو جائے. نہیں, آخرت میں اللہ نے کہا ہے وعدہ خلافی نہیں ہوگی. یہاں پہ بھی کوئی وعدہ خلافی نہیں ہو رہی, یہ اللہ کے ڈیوائن پلان کا حصہ ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. ہاں, صحیح بخاری میں حدیث ہے اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے تکلیف میں ڈال دیتا ہے, بیماری میں ڈال دیتا ہے. بخاری میں حدیث ہے میں اپنے جس بندے سے آنکھیں لوں تو اس کی جزا جنت کے سوا کچھ نہیں ہے. اور ایک اور حدیث ہے بخاری میں کہ میں اپنے بندے سے اگر اس کی کوئی قیمتی چیز لے لوں, اولاد بھی ہو سکتی ہے, آنکھیں بھی, ٹانگ بھی, بازو بھی, کوئی بھی چیز, تو اس کی جزا پھر میں جنت دوں گا. یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر لازم کیا ہوا ہے, ذہن میں رکھیے, وہ کمپنسیشن ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ مسلمان کو کوئی بھی دکھ, درد, اندیشہ, حتیٰ کہ اس کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھ جائے, اس کے بدلے بھی اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے. کانٹے کے عوض بھی اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں.
دکھ درد اندیشہ بھی، یعنی ایک ذہنی کوفت ٹینشن، اس کے اگینسٹ بھی اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرتا ہے.